نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، قبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ 6 عادتیں جو عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 6 عادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ میں نے عورتوں کو کون سے ایسے عذاب میں مبتلا دیکھا کہ جس کی وجہ سے میں ابھی بھی رو رہا ہوں اور میرا دل غمگین ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو کہ بالوں کے ساتھ جہنم میں الٹی لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ محترم ناظرین، تصور کریں کہ جہنم کا عذاب بذات خود کتنا المناک ہوگا، اور جو عورت جہنم میں بالوں کے ساتھ الٹا لٹک رہی ہو تو یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوگا۔ اور اس کے بعد دماغ کا پکنا، یہ تیسری سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو دیکھا جو زبان کے بل جہنم میں لٹک رہی ہے، اور تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں پاؤں پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ چوتھی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پھر 5ویں عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی شکل کا ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے، اور سام بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6ٹھی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے گرج کے ساتھ اسے مار رہے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، ابا جان، ان عورتوں کو یہ سزا ان کے کون سے گناہ کی وجہ سے، کون سے اعمال کی وجہ سے دی جا رہی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کو میں نے دیکھا کہ اسے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکایا گیا تھا اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی، اور دوسری عورت جو کہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی زبان دراز، بدگو اور بہت زبان چلانے والی ہوتی ہے، جس سے ان کے شوہر کو تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے یا پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ باعث عذاب اور بحث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا، بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جس سے شوہر کا دل دکھے۔ ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں زبان سے جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ تیسری عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے،
یہ وہ عورت ہے جو غسل اور حیض میں صفائی کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح کا تھا اور بچھو سانپ اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جسے جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے پر عذاب دیا جا رہا تھا۔ محترم ناظرین، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ منسلک نہیں ہے، اگر مرد بھی ان گناہوں میں مبتلا ہو تو اسے بھی سخت عذاب دیا جائے گا، ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ چھٹی عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے نکل رہی ہے اور فرشتے اسے گزر سے مارے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے دیا جا رہا تھا۔ پہلا گناہ حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا۔ تو صحابہ کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وہ خدا کا انکار کرتی ہیں؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اپنے خاوند کی ناشکری کی وجہ سے۔ وہ اگر اپنے شوہر کی کوئی عادت دیکھ لیں تو اسے کہتی ہیں کہ میں نے تم سے کوئی خیر کی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت، صدقہ خیرات کیا کرو، میں نے دیکھا کہ جہنم میں تمہاری اکثریت ہے۔ جس پر وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی اچھے والے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول تو ہماری عقل اور دین میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں۔ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے کہ جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی۔ وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کے دین کا نقصان قرار دیا۔ تمام خواتین سے ہماری گزارش ہے کہ اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارے اور خاص طور پر نماز کی پابندی کرے اور چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے نماز نہ چھوڑے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جن گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے، اگر ان میں سے کوئی گناہ کسی مرد میں بھی پایا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگنے کا وقت ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ پتہ نہیں کب کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے، کب کہاں انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے۔ آج جن بستروں میں ہم سوتے ہیں، جن کمروں میں رہتے ہیں، جن گھروں میں رہتے ہیں، جن گاڑیوں میں ہم گھومتے پھرتے ہیں، ان کو اچانک ہم نے چھوڑ کے اس جہان سے چلے جانا ہے، اور پھر آخرت کی وادی اور پھر آخرت کا سفر اتنا سخت ہو، وہاں پر نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا، نہ کوئی دوست کام آئے گا، سوائے اس کے کہ جو ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے، جو ہمارے اعمال ہوں گے۔ اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہم اللہ کو ناراض کر کے برے اعمال کر کے اللہ کے ہاں چلے گئے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت کی ذات ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، رزق میں برکت اور وسعت کے لیے
اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔